کالج کی راہداری میں صبح کی ہلکی سی دھوپ چھن کر آ رہی تھی اور درختوں کے پتے ہلکے ہلکے سرسرا رہے تھے۔ ثنا اور منیبہ ساتھ چل رہی تھیں، لیکن آج کچھ خاص تھا۔ ثنا کی نظریں بار بار شیحان کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو تھوڑی دور درخت کے نیچے کھڑا تھا اور خاموشی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ منیبہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ ثنا کی نظریں کیوں بار بار اٹھ رہی ہیں۔ ثنا نے ایک لمحے کے لیے منیبہ کی طرف دیکھا، پھر فوراً اپنی نظریں واپس شیحان پر مرکوز کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا، ایک نرم سی چمک، جیسے کچھ گہرا راز چھپایا ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ منیبہ نے خاموشی سے پوچھا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ ثنا فوراً اپنی نظریں شیحان سے ہٹاتی ہے اور منیبہ کی طرف دیکھتی ہے۔ کچھ نہیں، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ شیحان کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی اور وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ میں خاص ادھوری سی بات تھی، جیسے وہ شیحان کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہو، مگر اسے خود بھی پورا نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا۔ منیبہ نے بس خاموشی سے ثنا کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ثنا کی خاموش مسکراہٹ کے پیچھے کچھ خاص ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ثنا کی مسکراہٹ ہلکی سی پھیل گئی، جیسے اس کا دل شیحان کے قریب جانے کی خواہش محسوس کر رہا ہو۔ شیحان نے اچانک ثنا کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے مل گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ اسی لمحے شیحان آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پورے اعتماد اور سنجیدہ تھا۔ جب وہ دونوں کے قریب پہنچا، اس نے منیبہ کو ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اپنی نظریں ثنا پر مرکوز کر دیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ تو شیحان نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے کل کی بات مکمل نہ ہوئی ہو۔ ثنا نے نظریں جھکائیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ تو کچھ بھی تو نہیں؟ تم نے کہا اور میں نے سن لیا۔ بس سن لیا؟ شیحان نے نظریں تیکھی کی۔ ثنا نے آہستہ سے کہا، جو سنا وہ دل میں بس گیا، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو کہا وہ سچ بھی تھا یا ویسے ہی؟ شیحان نے ایک قدم قریب آتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے میں مذاق کرتا ہوں؟ ثنا نے تیزی سے سر ہلایا، نہیں، مگر تمہارے لہجے میں کبھی کوئی نرمی نہیں ہوتی، جیسے تم کسی جذبات کو ماننے کے بجائے زبردستی بیان کرتے ہو۔ شیحان خاموش ہوا، چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں تھوڑا نرم سایہ اترا اور دھیمی آواز میں بولا، میں نرمی کے الفاظ نہیں جانتا، لیکن اگر تم نے دل سے سنا ہے تو پھر جواب بھی دل سے دیا میں نے۔ ثنا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، اور وہ مسکراہٹ ایسی تھی جو شیحان کے سرد چہرے پر بھی ایک لمحے کو ہلکی سی جنبش لے آئی۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا، جیسے اس کی کمزوری کسی نے دیکھ لی ہو۔ تمہیں مسکرانا آتا ہے؟ شیحان نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں چھپی شرارت ثنا کی دھڑکن اور بھی تیز کر گئی۔ ثنا نے نظریں جھکا کر ہلکے لہجے میں کہا، جب تم ہوتے ہو تب آتا ہے۔ شیحان کچھ پل اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے کی نرمی، آنکھوں کی چمک، سب کچھ جیسے شیحان کے سخت دل کو چھو رہا تھا، مگر وہ اب بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ احساسات کو چھپانا آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ نظروں سے چھپ نہیں پاتا ثنا، شیحان نے آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہا۔ ثنا نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے ہولے سے پوچھا، تو پھر تم کیوں چھپاتے ہو؟ شیحان ایک پل کو خاموش ہوا، پھر اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دیں، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، کیونکہ میں وہ سب نہیں ہوں جس کا تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ میں خطرناک ہوں ثنا، میں مکمل نہیں ہوں۔ ثنا نے قدم بڑھا کر اس کے قریب ہو کر کہا، تو پھر میں بھی مکمل نہیں، لیکن شاید ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوں۔ یہ جملہ جیسے ہوا میں گونج گیا۔ شیحان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نظروں میں پہلی بار ایک تھکا ہوا سا سکون نظر آیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے سمجھا ہو۔ تبھی پیچھے سے کسی کلاس کی بیل بجی، لوگ راہداری سے گزرنے لگے، مگر شیحان اور ثنا جیسے وقت سے باہر کھڑے تھے۔ شیحان نے آہستہ سے کہا، چلو کلاس کا وقت ہو گیا۔ ثنا نے مسکرا کر سر ہلایا اور ان دونوں نے ایک ساتھ قدم بڑھا دیے، اور پیچھے منیبہ دور سے یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے مسکرا رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو، بالآخر کچھ بدل رہا ہے۔ کلاس روم کی کھڑکیاں کھلی تھیں اور باہر سے ہلکی سی ہوا اندر آ رہی تھی۔ ثنا اور شیحان ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس پہلے سے موجود تھے۔ منیبہ ان کے پیچھے خاموشی سے آ کر اپنی پرانی جگہ پر بیٹھ گئی، جبکہ شیحان اور ثنا اگلی قطار میں ایک ساتھ بیٹھنے ہی لگے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایزل تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی شیحان اور ثنا پر جا ٹکیں۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی نئی شرارت کا ارادہ رکھتا ہو۔ واہ واہ، آج تو شیر اور ہرنی ساتھ ساتھ!
ایزل نے آواز لگا کر طنزیہ انداز میں کہا، جس سے ساری کلاس کی توجہ اسی طرف ہو گئی۔ شیحان نے آہستہ سے کرسی سے اٹھتے ہوئے گہری نظروں سے ایزل کی طرف دیکھا اور وہ چپ چاپ اس کے قریب آیا۔ پورے کلاس روم میں خاموشی چھا گئی۔ زبان سنبھال ایزل۔ شیحان کی آواز بہت دھیمی لیکن تیز دھار تلوار جیسی تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں تو اپنی گھٹیا سوچ بکھیرے۔ ایزل نے ایک قہقہا لگایا، اوہ، تو اب تم اس کی حفاظت کرو گے؟ شیحان نے ایک قدم اور قریب بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی سرخی ابھرنے لگی تھی جو صرف اس وقت آتی تھی جب وہ خطرناک حدوں کو چھونے لگتا تھا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ زبان ہو یا انسان، دونوں کا جواب دینا آتا ہے مجھے۔ ایزل نے ایک لمحے کو نظر چرائی، جیسے شیحان کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ پھر تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بابا، آرام سے، مذاق ہی کر رہا تھا۔ شیحان نے نرمی سے سر جھکایا، مگر اس کی نظریں اب بھی بجلی کی طرح ایزل پر جمی تھیں۔ تمہارے جیسے لوگ مذاق کے پردے میں زہر چھپاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، ہر بار تمہاری زبان اتنی آسانی سے محفوظ نہیں رہے گی۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ ایزل خفیف سا ہنستا ہوا اپنی کرسی کی طرف بڑھا، مگر اس کے چہرے پر اب وہ خود اعتمادی باقی نہ رہی تھی۔ ثنا نے خاموشی سے شیحان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تحفظ تھا جو کسی مضبوط چھاؤں میں آ کر ملتا ہے۔ دل میں ایک طمانینت اتری۔ شیحان واپس بیٹھا اور آہستہ سے بولا، اس سے دور رہنا۔ ثنا نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں اور منیبہ پیچھے بیٹھ کر یہ سب دیکھتے ہوئے خاموشی سے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ تعلق یوں ہی مضبوط رہے۔ ثنا اپنے کمرے میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے میں سکون تھا اور چاند کی ہلکی روشنی پردوں کے ذریعے کمرے میں گزر رہی تھی۔ باہر کی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی سوائے اس کی سانسوں کی۔ اسی لمحے شیحان کھڑکی سے اندر آتا ہے۔ اس کی حرکت اتنی نرم تھی کہ کمرے میں کوئی بھی اس کی موجودگی کا اندازہ نہ لگا پاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خونخوار سرخی تھی، جیسے وہ کسی جنگ یا داخلی کشمکش میں مبتلا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ثنا کے قریب آیا اور پھر کچھ دیر کے لیے بس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ثنا کی سانسوں کی گہرائی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، جیسے وہ اس کی موجودگی کو نہیں جان پاتی تھی۔ شیحان کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے چہرے پر وہ پراسرار سا تاثر تھا جو اس کی موجودگی کے راز کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ بس اس کی صورت کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا دل اس میں کسی گہری بات کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے اس کے جسم کی حرکت بالکل ساکت تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ میں محو ہو گیا، جیسے کوئی اندر کی جنگ ہو۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور خون کی مانند چمک اس کی حقیقت کی عکاسی کر رہی تھی جو وہ ثنا سے چھپائے ہوئے تھا۔ وہ تھوڑی دیر اور اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ واپس پلٹ گیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آواز تقریباً سنائی نہ دی، مگر اس کی موجودگی کی شدت کا اثر کمرے میں ہر زاویے میں محسوس ہو رہا تھا۔ ثنا کا جسم ابھی تک ساکت تھا اور شیحان کی نظر میں وہ بھی صرف ایک خاموش راز کی طرح تھی۔ اندھیرے میں ہوا کا بہاؤ بھی رک چکا تھا۔ درختوں کے سائے جیسے خوف سے لرز رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا، مگر اس خاموشی کے سینے میں ایک طوفان دبک کر بیٹھا تھا۔ شیحان خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے جلتے انگارے اور چہرے پر چھایا غصہ گویا زمین کو چیر ڈالے گا۔ اس کے دانت باہر نکل چکے تھے، مکمل ویمپائر روپ میں، اور سانسیں اس قدر تیز کہ شب کی خاموشی میں ایک الگ ساز بن چکی تھیں۔ سامنے ایزل کھڑا تھا، ایک خطرناک مسکراہٹ لبوں پر سجائے، اس کی آنکھیں سفید، یخ بستہ مگر نفرت سے چمکتی ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر خون خشک ہو چکا تھا اور ناخن نکیلے خنجر کی طرح جھلک رہے تھے۔ بہت وقت لگایا تو نے شیحان، ایزل نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید تو کبھی آئے گا ہی نہیں۔ شیحان نے نگاہ اس کی آنکھوں میں گاڑ دی اور دھیرے سے بولا، میں دشمن سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ایزل، اور تو ایک دشمن سے بڑھ کر اب ایک لعنت بن چکا ہے۔ ایزل کی ہنسی جنگل میں گونجنے لگی، خالص جنون اور غرور سے لبریز۔ اور تو ایک دھوکہ ہے، اپنے قبیلے سے، اپنی فطرت سے، اپنے خون سے۔ تو ایک بغاوت ہے شیحان، اور بغاوت کو ختم کرنا میرے خون میں لکھا ہے۔ اگلے ہی لمحے دونوں ایک ساتھ جھپٹے، زمین ہل گئی، درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئیں اور ہوا میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ایزل نے شیحان کی گردن دبوچ لی، زور سے درخت کے تنے پر دے مارا۔ یاد رکھ، میں وہ سایہ ہوں جس سے تو ساری زندگی بھاگتا رہا۔ شیحان نے خراش کھائی، خون ہونٹوں تک آیا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ اس نے پلٹ کر ایزل کو دھکا دیا۔ فضا میں دونوں لڑتے گرتے ٹکراتے رہے، ہر ضرب موت کا پیغام تھی۔ ایزل نے خنجر نکالا، شیحان کے سینے کی طرف لپکا، آج تیرا خاتمہ ہے۔ لیکن شیحان نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں میں ایک پرانا راز جھلکا،
تو آج بھی نہیں جانتا ایزل، میں تو اس سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے شیہان نے ایزل کو ہوا میں اچھال کر زمین پر دے مارا۔ درختوں کے پتے فضا میں بکھر گئے اور رات کی گونجتی خاموشی خون کی مہک سے بھر گئی۔ ایزل زمین پر گرا، جسم سے خون رس رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غرور باقی تھا۔ شیہان اس کے سر پر کھڑا، سانسیں بے قابو مگر نظر پرعزم۔ اس کے بازو پر گہرا زخم تھا مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اٹھ! شیہان نے گھٹنوں کے بل جھکے ایزل کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تو نے کہا تھا کہ میں بغاوت ہوں، تو سن، یہ بغاوت تیرے وجود کو مٹا سکتی ہے۔ ایزل نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر شیہان کی آنکھوں کی طرف پھینکی۔ ایک پل کے لیے دھواں سا اٹھا اور اسی لمحے ایزل بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ زخمی قدموں کے ساتھ وہ درختوں کے سائے میں چھپتا چلا گیا۔ شیہان نے لپک کر روکا مگر ایزل ہوا میں تحلیل ہونے کے انداز میں غائب ہو گیا۔ ایک آخری آواز اندھیرے سے گونجی، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی شیہان، میں لوٹوں گا اور اس دن تو صرف خون نہیں سب کچھ کھوئے گا۔ خاموشی واپس لوٹی مگر ہوا میں ایک عہد تیر رہا تھا، ایک اور خونی مارکا، ایک اور رات جہاں ایزل واپس آئے گا انتقام کے ساتھ۔ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شیہان اپنے ہاتھ میں کتاب لیے صوفے پر نیم دراز تھا جب اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ وہ چونکا، کتاب کو ایک طرف رکھتے ہوئے آہستگی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑی تھی، یعنی ثنا۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو چھو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کسی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگ تھامے ہوئے تھے جن میں شاید کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ شیہان چند لمحوں کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نرم آواز میں بولا، تم؟ آواز میں حیرت تو تھی لیکن اس حیرت میں چھپی ہوئی خوشیاں نمایاں تھیں۔ ثنا نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالیں اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، سوچا تمہارے ساتھ کچھ وقت گزاروں، کچھ کھانا بنائیں اور تھوڑی دیر کے لیے تم سے باتیں کریں۔ شیہان کا چہرہ ایک پل کو سنجیدہ سا ہوا، جیسے دل میں کوئی لہر دوڑی ہو، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا، آؤ اندر، لیکن پہلے سے خبردار کر دوں، میرے ہاتھ کا ذائقہ تمہیں پسند نہ بھی آئے تو الزام نہ دینا۔ ثنا اندر داخل ہوئی، اس کے جوتوں کی ہلکی چاپ لکڑی کے فرش پر گونجی۔ مجھے ذائقے کی نہیں، تمہاری کمپنی کی طلب تھی آج، وہ آہستگی سے بولی۔ شیہان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اسے کچن کی طرف لے آیا۔ ثنا نے بیگز کو میز پر رکھا اور فوراً کام میں لگ گئی۔ شیہان جو پہلے ہی کچن میں ایک طرف کھڑا تھا اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پیاز پر پڑی اور وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ مجھے آج کچھ بنوانے کا دل کرے گا؟ ثنا نے پیاز کاٹنے کے دوران ایک پل کے لیے اپنی نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے تمہارے دل کی کچھ آوازیں سننے لگ گئی ہوں میں۔ شیہان کی مسکراہٹ فوراً مدھم ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور وہ خود کو کچھ دیر کے لیے تھاما، پھر نرم انداز میں بولا، خطرناک بات ہے ویسے یہ۔ وہ ہنسا لیکن اس کی ہنسی میں کوئی شدت نہیں تھی۔ میری آوازیں اکثر بہت پراسرار ہوتی ہیں۔ ثنا نے قہقہا لگایا اور کہا، تو میں بھی آسان نہیں ہوں، پیاز کاٹنے دو گے یا اب بھی شاعری سناؤ گے؟ ثنا قہقہا لگاتی ہوئی پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کی ہنسی کی آواز کچن میں گونج رہی تھی۔ اچانک چاقو کی دھار اس کی انگلی کی نازک جلد پر لگی اور اس کی ہنسی یکدم تھم گئی۔ اف! وہ ہلکی سی کراہ نکال کر انگلی پر نظر ڈالنے لگی اور ایک لمحے میں اس کی انگلی سے سرخ خون بہنے لگا۔ خون کا رنگ اس کی سفید جلد پر صاف دکھائی دے رہا تھا اور تھوڑی دیر میں چھوٹا سا قطرہ فرش پر بھی جا گرا۔ شیہان جو ابھی تک اس کی ہنسی میں شامل تھا اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں فوراً ثنا کی انگلی پر بہتے خون پر جا کر رک گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شیہان، ثنا نے خون کو روکتے ہوئے نرمی سے کہا اور اس کی طرف بڑھ کر کہا، دیکھو نا کٹ لگ گیا ہے، تھوڑا سا ہی ہے، تم فکر مت کرو۔ وہ آرام سے اپنی انگلی پکڑ کر شیہان کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ اس کو زخم دکھا سکے، لیکن جیسے ہی خون شیہان کے قریب آیا اس کے چہرے کی رنگت یکدم بدل گئی۔ شیہان کی آنکھیں جو پہلے نارمل تھیں اب ایک دم سرخ ہو گئیں۔ اس کی ناک کی رگیں پھولنے لگیں اور ہونٹوں کے کنارے پر تھوڑی سی لرزش دکھائی دینے لگی۔ نہیں، وہ دھیرے سے بڑبڑایا، جیسے اس کے اندر کچھ برا سا ہو رہا ہو۔ اس کا سر ایک طرف جھک گیا اور وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیہان، ثنا نے خوف اور حیرانی سے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شیہان نے ایک دم اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا، رک جاؤ، فوراً یہاں سے نکل جاؤ ثنا۔ ثنا نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے گہری حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ کیا؟
لیکن کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ سوال کرتی رہی مگر شیحان کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ شیحان نے تیز سانسیں لیتے ہوئے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور اس کی آواز میں غصہ اور اضطراب کی گونج تھی۔ بس چلی جاؤ، ابھی اور فوراً۔ اس کے الفاظ میں ایسی شدت تھی کہ ثنا کا دل دھڑک کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ نے کچن کی دیوار پر مارا اور اس کے جسم میں ایک لرزہ آیا۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کرتا گیا اور دانت پیستے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخ چمک تھی اور وہ جیسے اندر ہی اندر کسی کشمکش میں تھا۔ ثنا نے ایک قدم اور پیچھے ہٹتے ہوئے خوف کے ساتھ کہا، شیحان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شیحان کی سانسوں کی آواز تیز ہو گئی اور وہ ایک لمحے کو پھر اسے دیکھ کر بولا، مجھے خون مت دکھاؤ۔ وہ سختی سے بولا اور اس کا لہجہ غصے سے لرز رہا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا ثنا۔ اس کا یہ کہنا ثنا کے لیے ایک زوردار جھٹکے سے کم نہ تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن شیحان کا غصہ اور تشویش اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ شیحان نے ایک قدم پیچھے کیا اور پھر تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ کسی بھی حالت میں ثنا کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ ثنا کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئیں اور وہ اس حیرانی اور خوف کی حالت میں چپ رہی۔ ثنا جیسے ہی گھر پہنچی، اس کا دل ایک انجانی بے چینی سے بھر گیا۔ شیحان کی زرد پڑتی رنگت، تھکی ہوئی آنکھیں اور لرزتی آواز ہر لمحے اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اور وہ وہی شیحان تو تھا مگر کچھ تو بدل گیا تھا اس کے اندر۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ماحول میں سناٹا تھا۔ قدموں کی چاپ بھی جیسے خاموشی میں دب گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے بیگ ایک طرف رکھا، جوتے اتارے اور بغیر لائٹ آن کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دھیرے سے دروازہ بند کرتی ہے جیسے کوئی خواب نہ ٹوٹ جائے۔ وہ خود سے بڑبڑائی، کیا ہو رہا تھا شیحان کو؟ وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ تھکن، کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ دل کے کسی کونے میں ایک گھبراہٹ سی بیٹھ چکی تھی، ایک ایسا خوف جو نامعلوم ہونے کے باوجود دل پر حاوی تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ کھولا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار کی بورڈ پر دوڑنے لگیں۔ گوگل کھولا اور تیزی سے لکھا، چہرے کا رنگ زرد کیوں پڑتا ہے؟ کچھ سیکنڈز میں نتائج سامنے آ گئے۔ خون کی کمی، جسمانی تھکن، جگر کی خرابی یا شدید صدمہ یا دباؤ۔ اس نے اگلا سوال لکھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور کمزوری کی علامات، نیند کی کمی، ذہنی تناؤ۔ ثنا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے رکھیں جیسے ان الفاظ میں شیحان کے لیے کوئی جواب چھپا ہو۔ نہیں، یہ سب نارمل نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے جو چھپا رہا ہے۔ اس کے دل نے پھر کہا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک سائٹ پر پڑی جس میں غیر انسانی علامات کے بارے میں لکھا تھا، کمزوری، دھوپ سے گریز، چہرے کا پیلا پن، آنکھوں میں غیر معمولی چمک۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ لنک کھولا۔ تصویریں آہستہ آہستہ لوڈ ہوئیں۔ ایک لاکٹ، نوکیلے دانت جیسا لاکٹ، وہی لاکٹ جو شیحان ہمیشہ پہنتا تھا، ایک خنجر سیاہ دھار کا جس پر پراسرار نشان کندہ تھا، وہی جو اس نے شیحان کے بیگ میں دیکھا تھا، اور جنگل میں بھی جب شیحان نے اس کی رسی کاٹی تھی شاید اس وقت بھی یہی خنجر تھا۔ یہ تو سب وہی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے شیحان؟ تم کون ہو؟ دل نے کہا، یہ سب محض اتفاق نہیں، کچھ بہت خوفناک ہے۔ صفحے پر کچھ اور دلچسپ مگر خوفناک نتائج نمودار ہوئے۔ سائنس یو مائٹ ہیو میٹ اے ویمپائر۔ ثنا کی سانس ایک لمحے کو رک گئی، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں، یہ فضول ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو سمجھانے لگی مگر دل میں اٹھتا ہوا وہ خوف اب دبنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ثنا کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی رہیں۔ اس نے جیسے ہی نیچے اسکرول کیا، ایک عنوان نے اس کی سانس روک دی۔ یہ تمام علامات اگر مسلسل ظاہر ہوں تو یہ کسی ویمپائر کی موجودگی کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکن لمحہ بہ لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ ویمپائر؟ اس نے سرگوشی میں دہرایا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نشانیاں گوگل پر اس نے سرچ کی جس میں چہرے کا غیر معمولی زرد پن، آنکھوں میں پراسرار چمک، خون سے شدید رغبت، مخصوص لاکٹ یا خنجر کا ہمہ وقت ساتھ ہونا۔ ثنا کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے فوراً نظریں اس لاکٹ کی تصویر پر جمائیں جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا شیحان پہنتا ہے۔ پھر نیچے خنجر کی تصویر تھی، نوکیلا سیاہ رنگ کا، پراسرار نقش سے سجا ہوا۔ یہ تو وہی خنجر ہے۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا اور وہ بے اختیار پیچھے ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا،
یہ سب جھوٹ ہے، بس کوئی افسانہ ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شیحان، کیا تم واقعی؟ وہ اب کانپ رہی تھی، پورا وجود خوف سے لرز اٹھا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف اس کی دھڑکن کی آواز باقی تھی، تیز، بے قابو اور سہمی ہوئی۔ ثنا کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، دل جیسے سینے میں دھاڑے مار رہا ہو۔ نظریں اسکرین پر جمی تھی مگر دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے یہ بس کوئی مذاق ہو، کوئی فالتو ویب سائٹ ہو۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر دل بار بار اسی لاکٹ اور خنجر کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اسکرین پر صرف ایک اور لائن ابھری، اگر آپ کے آس پاس کوئی ان تمام علامات کا حامل ہو تو احتیاط کریں، وہ انسان نہیں رہا۔ بس اب اس سے مزید نہ پڑھا گیا۔ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ڈھکن کی آواز کمرے میں گونجی جیسے کسی راک کے بیچ اچانک خاموشی چھا جائے۔ وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، ہاتھوں کی لرزش اب صاف محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں میں خوف، الجھن اور ایک انجان درد تھا۔ نہیں، یہ سب میرا وہم ہے، شیحان ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا مگر دل نے اس جملے پر مہر نہ لگائی۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا مگر اس اندھیرے میں بھی اسے ایک سایہ سا دکھائی دیا، ایک سایہ جو شاید وہاں تھا یا شاید صرف اس کے وہم کا حصہ تھا۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا لیکن ثنا کے کمرے میں پردے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ ساری رات سو نہ سکی تھی، دل میں اٹھنے والے سوالوں نے نیند کی جگہ لے لی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گواہی دے رہے تھے کہ کچھ تو ہے جو بے چین کیے ہوئے ہے۔ مگر وہ خود کو سنبھال چکی تھی یا کم از کم ظاہر یہی کر رہی تھی۔ کالج کا وقت ہوا، وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر باہر نکلی مگر آج قدم بھاری تھے، دل ایک عجیب سی خالی پن سے لبریز تھا۔ گاڑی تک پہنچتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو مگر وہاں کچھ نہ تھا، صرف سناٹا۔ ثنا کالج پہنچی تو منیبا پہلے سے گیٹ پر کھڑی تھی، چہرے پر پریشانی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ ثنا زبردستی مسکرائی، بس یار نیند نہیں آ رہی تھی کل رات۔ منیبا نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، سب خیریت ہے نا؟ لگ رہا ہے جیسے تم ڈری ہوئی ہو۔ ثنا نے نظریں چرا لیں، نہیں سب ٹھیک ہے۔ کلاس میں داخل ہوئی دونوں، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئیں ایک کرسی خالی نظر آئی، وہی کرسی جہاں ہمیشہ شیحان بیٹھا کرتا تھا۔ ثنا کے قدم ٹھٹک گئے۔ شیحان نہیں آیا؟ اس نے منیبا سے پوچھا۔ نہیں، آج تو نہیں آیا۔ ثنا کی نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی رہی، ہر بار کوئی نیا چہرہ داخل ہوتا مگر شیحان نہیں۔ دل میں ایک گھبراہٹ سی جاگنے لگی، کہیں وہ کل رات کے بعد کچھ۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلی۔ وہ کہاں ہے؟ ثنا نے دل ہی دل میں سوچا۔ منیبا ثنا کے قریب آئی، چلو کیفے چلتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، تمہارا رنگ اترا ہوا ہے۔ ثنا نے ہاں میں سر ہلایا مگر دل شیحان کی غیر موجودگی میں الجھا رہا۔ کیفے کی روشنی مدھم تھی اور باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ثنا اور منیبا ایک گوشے میں بیٹھی خاموشی سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ ایزل تھا، سیاہ کوٹ پہنے، سرد آنکھیں، پراسرار چہرہ۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر آیا اور ایک لمحے کو ایسے دیکھا جیسے سب کچھ جانتا ہو، پھر بغیر اجازت لیے وہ آ کر ثنا اور منیبا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ثنا کی برداشت جواب دے گئی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ غصے سے چیخی، نہ تم کسی کو جانتے ہو نہ کوئی تمہیں بلاتا ہے، پھر بھی آ کر ایسے بیٹھ جاتے ہو جیسے تمہارا حق ہو۔ ایزل نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر وہی شیطانی ہلکی سی مسکراہٹ۔ لیکن ایزل مکمل سکون سے بولا، کسی اور کا غصہ مجھ پر مت اتارو ثنا۔ کیا؟ ثنا کی آواز کانپ گئی۔ ایزل نے نگاہوں سے منیبا کو دیکھا جو خاموش ہو کر سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر آہستگی سے گویا ہوا، شیحان کی وجہ سے تم پہلے ہی بکھری ہوئی ہو، میں صرف تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہوں، لیکن لگتا ہے تم ابھی تیار نہیں ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایزل جھکا اور سرگوشی جیسی آواز میں بولا، شیحان تمہیں وہ نہیں بتا رہا جو تمہیں سب سے پہلے جاننا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ ثنا کی آنکھیں حیرت، خوف اور غصے کے امتزاج میں تھیں۔ ایزل دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے پلٹ کر بولا، دیر ہو گئی تو فیصلہ تمہارا نہیں رہے گا ثنا، اور وہ کیفے سے باہر نکل گیا۔ منیبا نے ثنا کی طرف دیکھا، یہ کیا تھا؟ یہ بندہ کچھ عجیب نہیں ہے؟ ثنا نے کانپتے ہونٹوں سے صرف اتنا کہا، میں نہیں جانتی منیبا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی کہانی ہے۔
ایزل جا چکا تھا مگر اس کے الفاظ ثنا کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دیر ہو گئی تو فیصلہ تمہارا نہیں رہے گا۔ ثنا کا دل بے چین ہوا اور وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں منیبا، تم بیٹھو۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے کیفے کے دروازے سے باہر نکلی۔ باہر رات کی خنکی اور بارش کی نمی ہوا میں تھی۔ وہ سڑک پر نظریں دوڑاتی ایزل کو تلاش کرتی رہی۔ چند قدم آگے ہی وہ ایک فٹ پاتھ کے کنارے کھڑا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ پیچھے ضرور آئے گی۔ ثنا تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچی اور بلند آواز میں بولی، سنو، ابھی جو کہا تم نے وہ کیا مطلب تھا اس کا؟ کون سا راز؟ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ ایزل نے آہستہ سے اپنی نگاہیں اس پر جمائی۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ پھر وہ جیب سے ایک پرانا تھوڑا سا گیلا کاغذ نکالتا ہے اور اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ ثنا نے حیرت سے وہ کاغذ پکڑا۔ اس پر ایک ایڈریس لکھا تھا۔ ایزل کی آواز گونجی، نرم مگر سنجیدہ۔ کل رات 12 بجے یہاں آنا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ رکا، پھر آہستگی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اور صرف بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا بھی۔ پھر وہ پلٹا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ بس یہ مت کہنا بعد میں کہ تمہیں خبر نہیں تھی ثنا۔ اور وہ سڑک کے دھندلکوں میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا۔ ثنا کاغذ پر لکھے ایڈریس کو دیکھتی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ منیبا پیچھے سے آئی۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ؟ ثنا کی آنکھیں اب بھی ساکت تھیں۔ وہ مجھے سچ بتانے والا ہے، لیکن لگتا ہے وہ سچ بہت خطرناک ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ثنا کے قدم کسی انجانی کشش کے تحت اسی ایڈریس کی جانب بڑھ رہے تھے جو ایزل نے اسے دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں اور بار بار دماغ میں وہی جملہ گونج رہا تھا، بس یہ مت کہنا بعد میں کہ تمہیں خبر نہیں تھی ثنا۔ وہ ایڈریس شہر کے ایک پرانے حصے کا تھا جہاں اکثر لوگ اب جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ جگہ جگہ خالی عمارتیں، ٹوٹی سڑکیں اور سناٹے کا راج۔ بارش کی بوندیں ہلکی ہلکی گر رہی تھیں۔ ثنا نے گاڑی ایک طرف روکی اور باقی فاصلہ پیدل طے کرنا شروع کیا۔ ایڈریس ایک پرانی بھولی بسری لائبریری کا تھا جس پر ایک زنگ آلود تختی آویزاں تھی، مورین پبلک لائبریری سنس 1864۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، چرچراہٹ کی آواز گونجی۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ایک کونے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ ایزل، ثنا نے آہستہ سے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر روشنی کی طرف بڑھتے ہی ایک سائے نے حرکت کی۔ وہ ایزل تھا، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی۔ تم آ گئیں، ٹھیک وقت پر، اس نے کہا۔ ثنا کا گلا خشک ہونے لگا مگر وہ ہمت کر کے بولی، یہ سب کیا ہے ایزل، اور یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ ایزل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پرانی الماری کی طرف بڑھا جہاں شیشے کے پیچھے پرانی کتابیں رکھی تھیں۔ اس نے احتیاط سے ایک مخصوص کتاب نکالی، بلڈ لائنز، دی فارگوٹن کووننٹ۔ ثنا نے حیرت سے کتاب دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ ایزل نے میز پر کتاب رکھی اور اس کے چند صفحات پلٹے، پھر ایک صفحہ کھول کر ثنا کے سامنے رکھا۔ اس صفحے پر ایک قدیم علامت بنی ہوئی تھی، 3 حلقے جو ایک دوسرے میں پیوست تھے، درمیان میں ایک دل کی شبیہ تھی اور اس کے گرد خون کی بوندیں۔ یہ وہ راز ہے جس سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے ثنا۔ یہ کسی کلب یا گروپ کی نشانی لگتی ہے، مگر تم مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ ثنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایزل نے آہستگی سے کہا، کیونکہ تمہارا تعلق ان میں سے ایک سے ہے۔ تم جانتی نہیں مگر تمہاری رگوں میں ایک ایسا خون ہے جسے وہ لوگ چاہتے ہیں۔ ثنا کے قدم ڈگمگائے۔ میرا خون؟ کیا مطلب؟ ایزل نے ایک تصویر نکالی، بہت پرانی، شاید کئی دہائیوں پرانی۔ تصویر میں ایک عورت تھی، حیرت انگیز حد تک ثنا سے مشابہ۔ یہ تمہاری نانی کی نانی ہے۔ ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا جو انسان اور دوسری مخلوق کے بیچ کا رشتہ تھے۔ کون سی مخلوق؟ ثنا نے سوال کیا مگر ایزل خاموش ہو گیا۔ ایزل نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ چننے میں احتیاط برت رہا ہو۔ وہ میز کی دوسری جانب آیا اور ثنا کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز اب دھیمی مگر گونجدار تھی۔ صدیوں پہلے ایک ایسا ویمپائر پیدا ہوا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ نہ وہ روشنی سے ڈرتا تھا، نہ سلیبوں سے، نہ اسے لہسن سے نفرت تھی اور نہ مقدس پانی سے۔ وہ ایک لعنتی ویمپائر تھا، دی کرسڈ ون۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے ایزل کی آنکھیں اب جلنے لگی تھیں، جیسے اس کے نام کا ذکر بھی زخموں کو تازہ کر رہا ہو۔ اسے صرف ایک چیز کی طلب تھی ثنا، صرف تمہارے خاندان کے خون کی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایزل نے آہستہ سے گردن جھکائی، آواز میں ایک عجیب سا زہر اور درد کھلا ہوا تھا۔
وہ ویمپائر صدیوں سے تمہارے خاندان کے خون کا پیاسا ہے، وہ اب جاگ چکا ہے۔ ثنا کے چہرے پر خوف اتر آیا۔ کون کون ہے وہ؟ وہ میرا خون کیوں چاہتا ہے؟ ایزل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی، ایک ادھوری پراسرار مسکراہٹ۔ کیونکہ تمہارا خون ایک انسان کے لیے طاقت ہے، وہ طاقت جو باقی سب سے برتر بناتی ہے۔ ثنا کی آنکھیں پھیل گئیں، جیسے کسی نے اچانک اس کے سامنے کوئی ایسا راز رکھ دیا ہو جو وہ جاننا نہیں چاہتی تھی، مگر اس سے چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دماغ میں فوراً ایک ہی چہرہ ابھرا، وہ تھا شیہان کا۔ کیا وہ شیہان ہے؟ وہی تو تھا جس نے میرے خون کو دیکھ کر وہ عجیب سا رد عمل دیا تھا۔ ایزل کے لبوں پر ایک خاموش مگر نہایت ہی عجیب کہکہا لرز گیا، ایسا کہکہا جو خوشی سے زیادہ اندرونی تکلیف اور تھکن کی گونج رکھتا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور گہری آنکھوں سے ثنا کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں ثنا، وہ شیہان نہیں ہے۔ ثنا کی آواز کانپ گئی۔ پھر کون ہے وہ؟ اب ایزل کی آنکھوں میں ایک طوفان ابھر آیا، وہ طوفان جو برسوں سے کسی قید میں تھا۔ تبھی اس کی آنکھیں بدلنے لگیں، پہلے وہ سیاہ تھیں، پھر سرمئی سی چمک ابھری اور آہستہ آہستہ وہ آنکھیں خونی لال ہونے لگیں، جیسے ان میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ ثنا کا سانس رکنے لگا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ ایزل ایک قدم آگے بڑھا، آہستگی سے، جیسے شکار اپنے شکار کی خوشبو لے رہا ہو۔ میں ہوں بیبی، اس کے لہجے میں عجیب نرمی تھی، مگر آنکھوں میں جان لیوا وحشت۔ میں ہی وہ ویمپائر ہوں جسے تمہارے خاندان کے خون کی پہچان ہے، صدیوں سے جو ایک ذائقہ، ایک کشش صرف تمہارے قبیلے میں ہے، اور میں اس ذائقے کا اسیر ہوں۔ اچانک ایزل کا چہرہ بدل گیا، وہ اب انسان نہ لگتا تھا، چہرے پر سفیدی چھا گئی، ہونٹوں کے کنارے سے دو تیز دانت جھانکنے لگے۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، جیسے وہ خود پر قابو کھو رہا ہو۔ اب بہت ہو گیا ثنا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ جھپٹا، ایک لمحے کو سب کچھ دھندلا گیا۔ ثنا کی چیخ بھی گلے میں دبی رہ گئی، مگر جیسے ہی ایزل کا سایہ اس کے قریب پہنچا، ثنا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایزل کا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب رکا، ہوا میں معلق۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے کسی قیمتی چیز کو چھو لینے سے پہلے کچھ دیر اور اس کی خوبصورتی محسوس کرنا چاہتا ہو۔ نہیں، ایزل نے خود سے سرگوشی کی، میں وہ نہیں ہوں جو بے ہوش لاشوں سے خون پیے۔ مجھے ہوش آنے والی آنکھیں چاہیے، خوف سے لرزتی، سچائی کو پہچانتی آنکھیں۔ وہ نیچے جھکا، اس کی نبض کو ہاتھ لگایا، پھر آہستگی سے ثنا کو بازوؤں میں اٹھا کر لائبریری کے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور لائبریری کے بند دروازوں کے پیچھے ایک ویمپائر اپنے صدیوں پرانے پیاس کی شدت کو روک رہا تھا، صرف اس لمحے کے انتظار میں جب ثنا آنکھیں کھولے گی اور اس کی آنکھوں میں سچ جھلکے گا۔ رات کے اندھیرے میں کہیں جنگل کے کنارے بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا، ہوا میں نمی اور موت کی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ شیہان ایک پرانی ویران حویلی کے اندر چھت کے نیچے گہرے سائے میں بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھیں اور سانسیں گہری، جیسے وہ کسی انجانے درد کو اپنے اندر دبا رہا ہو۔ تبھی فضا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی، ششان! اچانک ایک سایہ فضا میں لہرا کر آیا۔ باہر کھڑکی کے پاس ایک سیاہ مہیب پرندہ بیٹھا، اس کی آنکھیں سرخ، چونچ نوکیلی اور پر چمکتے سیاہ۔ یہ کوئی عام پرندہ نہ تھا، یہ وہ پیغام رساں تھا جو صرف رات کی مخلوق کو خبردار کرتا تھا۔ شیہان نے آنکھیں کھولیں، اس کی آنکھیں پہلے ہی لال ہونے لگیں، جیسے کوئی خبر پہلے ہی دل میں ہلچل مچا چکی ہو۔ پرندے نے ایک بار تیز چیخ ماری اور ایک زرد روشنی جیسا ہالہ اس کے پروں سے نکل کر شیہان کی طرف بڑھا۔ شیہان کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرا، ایزل ثنا کو بازوؤں میں اٹھائے لائبریری کے ایک تاریک کمرے میں لے جا رہا ہے۔ ایزل کی آنکھیں لال ہیں، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ جھک کر اس کی گردن کے قریب جا رہا ہے۔ شیہان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، کرسی پیچھے گر پڑی۔ ایزل! اس کا لہجہ گرجدار ہو گیا، آنکھوں میں طوفان بھر آیا۔ تم نے حد پار کر دی ہے ایزل۔ شیہان کے ہاتھ کی نسیں تن گئیں، پھر وہ تیزی سے مڑا اور اپنے لباس کے اندر چھپی چاندی کی خنجر نکالی، وہی خنجر جو کسی ویمپائر کے دل کو چیر سکتا تھا۔ ثنا، تمہیں میں نے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ شیہان نے دروازہ کھولا اور جنگل کی سمت دوڑ پڑا۔ ہوا اس کے
گرد شور مچانے لگی اور وہ سیاہ پرندہ اس کے سر پر منڈلانے لگا جیسے راستہ دکھا رہا ہو۔ ایزل نے جو خون کی پیاس چھپائی تھی اب اس کا پردہ اٹھ چکا تھا، اور اب دو ویمپائرز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے تھے، ایک خون کی خاطر، دوسرا اس لڑکی کے تحفظ کے لیے جس کا دل اس لڑکی کے لیے دھڑکتا تھا۔ ثنا کا بے ہوش جسم زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی سانسیں دھیمی اور بے ربط تھیں، جیسے کسی انجانی اذیت نے اس کی روح کو جکڑ لیا ہو۔ چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، جیسے کوئی بھیانک خواب اس کے وجود سے لپٹ گیا ہو۔ چاند کی زرد روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہو کر سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور وہ منظر خاموش مگر بے حد پر اثر لگ رہا تھا، جیسے کسی ویران قبرستان میں تنہائی سے سک رہی ہو۔ اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا، ہوا کا جھونکا اندر آیا، پردے ایک طرف کو لپکے اور دروازے کے پیچھے کھڑا وجود پوری شدت سے ظاہر ہوا۔ شیہان اندر داخل ہوا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں چمکتی ہوئی لال روشنی اب سلگتے ہوئے شعلوں میں بدل رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے، لباس گرد سے اٹا ہوا، اور چہرے پر ایک خطرناک جنون طاری تھا، قدم جیسے فرش پر نہیں بلکہ کسی طوفان پر رکھ رہا ہو۔ کمرے کی خاموشی اس کے وجود سے لرزنے لگی۔ ثنا، اس نے پکارا، آواز میں وحشت، بے چینی اور ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور جھک کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی انگلیاں کانپ گئیں۔ تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھانے ہی والا تھا کہ کمرے کے کونے میں سایہ ہلا، شیہان کے کان تنے۔ وہ فوراً پلٹا، نگاہیں اندھیرے میں گھومی۔ سایہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا، اور پھر ایک دم وہ سامنے آ گیا، ایزل، چہرے پر زہر بھری مسکراہٹ، آنکھوں میں ہلکی لالی مگر انداز میں وحشی سکون۔ تم ہمیشہ دیر سے آتے ہو شیہان۔ شیہان کی نظریں تن گئی تھیں۔ وہ ثنا کو زمین پر آہستہ سے لٹا چکا تھا اور اب آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، قتل کی وحشت تھی۔ ایزل، تم نے اسے ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ ایزل ہنسا، کہا کمرے کی خاموشی کو چیر گیا۔ مجھے لگا تمہیں اب انسانوں سے کوئی لگاؤ نہیں رہا، مگر یہ لڑکی، لگتا ہے کچھ خاص ہے۔ شیہان نے دانت پیس لیے۔ وہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ ایزل نے قدم بڑھایا، چاندنی میں اس کی سیاہ پرچھائیاں دیواروں پر خوفناک انداز میں تھرکنے لگی۔ محبت کرنے لگے ہو شیہان؟ ایک انسان سے؟ تم جانتے ہو ہمارے قانون کیا کہتے ہیں؟ شیہان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ قانون تو میں نے کب کا توڑ دیا ایزل، اب تمہیں بھی توڑ دوں گا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ کمرے کی فضا ایک جھٹکے سے ہل گئی، جیسے کسی نے وہاں وقت کو روک دیا ہو اور صرف طاقت کا مظاہرہ باقی رہ گیا ہو۔ چاندنی میں دو سائے ٹکرائے۔ شیہان اور ایزل کی رفتار عام آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہ تھی۔ وہ دونوں روشنی سے بھی تیز حرکت کر رہے تھے۔ ایک لمحے میں وہ زمین پر تھے، اگلے لمحے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ کمرے کی دیواریں کانپنے لگی، پردے فضا میں جھومنے لگے جیسے خود خوف زدہ ہوں۔ فرش لرز گیا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ شیہان نے ایک دھاڑ کے ساتھ ایزل کو دیوار سے دے مارا۔ دیوار میں دراڑ پڑ گئی، مگر ایزل فوراً سنبھلا اور اپنی خونخوار آنکھوں کے ساتھ شیہان پر جھپٹا۔ اس کے ناخن اب عام ناخن نہ تھے، وہ لمبے نوکیلے خنجر جیسے پنجوں میں بدل چکے تھے، جن پر سیاہ دھواں سا لپٹا ہوا تھا۔ تم ہمیشہ کمزور رہے ہو شیہان، ایزل غرایا، اور تم ہمیشہ زہریلے رہے ہو ایزل، شیہان نے جواب میں غصے سے دھاڑا۔ ایزل کے پنجے شیہان کے کندھے میں پیوست ہونے ہی والے تھے کہ شیہان نے ایک پلٹتی ہوئی حرکت میں خود کو بچا لیا اور ایزل کو گردن سے دبوچ لیا۔ ایزل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، مگر وہ بھی خاموشی سے مار کھانے والوں میں سے نہ تھا۔ اس نے اپنے جسم سے کالا دھواں نکالا جو شیہان کے چہرے پر لپٹ گیا۔ شیہان نے زور سے اسے پیچھے دھکیلا۔ کھڑکیوں کے شیشے چٹکنے لگے۔ دھماکے سے ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور اس کے ذرات ہوا میں بکھر گئے۔ روشنی کی کرنوں کے ساتھ جب وہ ذرے جھلملا کر نیچے گرے تو منظر کسی جادوئی محاذ کا لگ رہا تھا۔ خوبصورتی میں لپٹی تباہی، کمرے کی فضا میں گرج تھی، طوفان تھا۔ شیہان کی آنکھوں سے نکلتی سرخ کرنیں ایزل کے سینے سے ٹکرائیں، جس سے وہ کچھ لمحوں کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے کی دیوار پر پڑی گھڑی گر کر چکنا چور ہو گئی۔ فرنیچر فضا میں اچھل رہا تھا جیسے کسی نظر نہ آنے والی توانائی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ فرش پر اب بھی ثنا بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد ہو رہی تباہی سے وہ لا علم تھی۔ اس کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، سانسیں اب بھی سست تھیں۔ اس کے چہرے پر پڑتی روشنی اب سرخ اور نیلی لہروں میں
تبدیل ہو گئی تھی۔ شیحان اور ایزل کی طاقتوں کا تصادم جو فضا میں روشنی کے دائروں کی صورت بکھر رہا تھا۔ درمیان میں بے ہوش ثنا تھی، ایک ایسی انسان جس کے لیے دونوں ویمپائر لڑ رہے تھے، ایک اسے بچانے کے لیے اور دوسرا اسے تباہ کرنے کے لیے۔ ایزل کا کہا کمرے میں گونجا، تم مجھے نہیں روک سکتے شیحان، میری طاقت امر ہے، لا فانی۔ شیحان کی سانسیں تیز تھیں، اس کی قمیض خون اور دھول سے تر ہو چکی تھی، مگر اس کی نظریں ایزل پر جمی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ ایزل کو مارنے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں، اس کا وہ سرچشمہ تباہ کرنا ہوگا جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ شیحان کی نظریں اچانک ایزل کے گلے میں لٹکتے سیاہ تعویذ پر جم گئیں، وہ تعویذ جو ہر بار روشنی کی زد میں چمک اٹھتا تھا، جیسے ایزل کبھی بھی خود سے جدا نہ کرتا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری طاقت کا راز، شیحان نے سرگوشی کی۔ ایزل نے اسے پہچان لیا، وہ غرا کر بولا، اسے ہاتھ بھی لگایا تو تمہاری راکھ بھی نہ بچے گی۔ مگر شیحان پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ اچانک وہ ہوا میں غائب ہوا، صرف ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ ایزل نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے شیحان پوری طاقت سے اس پر جھپٹا اور دونوں دیوار سے جا ٹکرائے۔ شیحان نے ایزل کے گلے سے تعویذ جھپٹا۔ ایزل چیخا، ایک ایسی چیخ جو انسانی نہیں تھی، جس میں آگ، دھواں اور صدیوں کا غرور لپٹا ہوا تھا۔ نہیں شیحان، چھوڑ دو، تم نہیں جانتے۔ ایزل کی آواز میں پہلی بار خوف تھا، مگر شیحان کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ میں جانتا ہوں، اور اب یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اس نے تعویذ کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، کمرہ روشنی سے بھر گیا، سفید چمکتی ہوئی روشنی جو ہر طرف پھیل گئی۔ ایزل کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے جسم نے دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہونا شروع کیا۔ وہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر کچھ بھی اسے روک نہ سکا۔ نہیں، ایزل کی آخری چیخ کمرے میں گونجی اور پھر وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ روشنی مدھم ہوئی، کمرے میں اب صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ایک طوفان کے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ ایزل کی موجودگی کا کوئی جسمانی نشان باقی نہ تھا، مگر اس کی تاریکی اب بھی دیواروں میں گونجتی تھی۔ فرش پر جمی ہوئی راکھ، دیواروں پر خراشیں اور کھڑکیوں سے لٹکتے جلے ہوئے پردے، یہ سب گواہ تھے کہ یہاں کچھ غیر معمولی رونما ہوا تھا۔ اور ان سب کے بیچ ثنا بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ چاندنی کی زرد روشنی میں جیسے کسی غم زدہ مجسمے جیسا لگ رہا تھا، نازک، معصوم اور ٹوٹا ہوا۔ شیحان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے قدموں کی چاپ بھی دب چکی تھی، جیسے اس کی روح تھک گئی ہو۔ اس نے ایک لمحے کو سانس روکا، اس کی آنکھوں میں اب لال روشنی مدھم پڑ چکی تھی، وہاں صرف ایک جذبہ تھا، درد کا، محبت کا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور لرزتے ہاتھوں سے ثنا کی زلفیں چہرے سے ہٹائیں۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اس نے آنکھیں بند کی اور اپنا ماتھا اس کی پیشانی سے لگا دیا۔ وہ سانس لینے لگی تھی، ہلکی، دھیمی، مدھم۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی بھی نہیں ثنا۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس کے اگلے پارٹ کے لیے تھوڑا انتظار فرمائیے گا۔ شکریہ۔